سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی السلام علیکہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ روز قیامت اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام عرش الہی کے پاس سبز حلہ لباس پہن کر تشریف فرما ہوں گے، اور یہ دیکھتے ہوں گے کہ میری اولاد میں یعنی حضرت آدم کی اولاد میں کس کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم کی طرف۔ اچانک آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ دیکھ کر پکاریں گے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک امتی کو فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سن کر میں فوراً فرشتوں کے پیچھے دوڑوں گا اور کہوں گا، اے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے یہ سن کر عرض کریں گے، یا حبیب اللہ، ہم فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس کا ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر دربار الہی میں عرض کریں گے، اے میرے رب کریم، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ مجھے میری امت کے معاملے میں رسوا نہیں کرے گا؟ تو عرش الہی سے حکم آئے گا، اے فرشتوں، میرے حبیب کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس میزان پر لے چلو۔ فرشتے اس کو فوراً میزان عمل کی طرف لائیں گے، اور جب اس کے اعمال کا وزن کریں گے تو میں اپنی جیب سے ایک نور کا سفید کاغذ نکالوں گا اور بسم اللہ پڑھ کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا، تو اس کا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اچانک شور برپا ہوگا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جب فرشتے اسے جنت کی طرف لے جائیں گے تو وہ کہے گا، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو، اس بزرگ سے کچھ عرض تو کرنے دو۔ تب وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کی اخلاق کتنے عظیم ہے، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کیا اور میری لغزشوں کو معاف کروایا، آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک تھا جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، وہ میں نے تیرے لیے آج کے دن محفوظ رکھا ہوا تھا اور آج تیری نجات کا ذریعہ بنا۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رگے میرے فضول گوئی کی عادت نکال دو، میرے فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد اتاری مدنی ہے، اور نعت خواں اسلامی بھائی محمد کامران اتاری اور محمد عامر اتاری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوگا درود تاج کا۔ درود تاج انشاءاللہ ہم سنیں گے، الفاظ اس کے دیکھیں گے، اور پھر درود تاج کے الفاظ پر کچھ انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اگلا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیے۔ لفظ سے شعر پڑھنے میں ہم انشاءاللہ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کے سامنے 6 باکسز رکھیں گے، ان میں سے ہر باکس کے پیچھے ایک لفظ ہوگا جس پر ان کو سلام کا ایک شعر پڑھنا ہوگا، اور پھر اس شعر کو انشاءاللہ ایک طرز میں پڑھیں گے اور اس کی کچھ وضاحت کی کوشش بھی کریں گے۔ اور ایک سیگمنٹ ہوگا ہمارے مبلغ کے ساتھ، راشد بھائی کے ساتھ، اور سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ اور اگلا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں۔ 4 اشعار ہوں گے، ان اشعار کو الگ الگ طرزوں میں نعت خواں اسلامی پہ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور ان کی انشاءاللہ وضاحت پیش کی جائے گی، اور گلدستہ درود السلام پیش کرنے کا سلسلہ ہوگا۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ
مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود تاج کو ماشاءاللہ ہم نے سنا اور اس کی برکتیں حاصل کی ہیں۔ درود تاج میں راشد بھائی ہم کوششیں کرتے کہ اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفات کا ذکر کیا ان میں سے کچھ نہ کچھ ان کی وضاحت بھی ہو جائے، جیسے والقحط والمرض، تو قحط اور مرض کیا ہوتا ہے اور حضور کو اس کے لیے دافع کہا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اگر قحط کا معنی ہم وہ لیں جو کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے عمومی کے جیسے اناج کا نہ اگنا اور بارش کا نہ ہونا، زمین کھیتی نہ دے، تو کھیتی نہ دینا اور کھیتی کا دینا یہ تو سب اللہ کی قدرت میں، حضور دافع القحط کیسے ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً مصیبت بھی اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، آسانی بھی اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، بندوں کو عطا بھی اللہ کرتا ہے اور بندوں سے رزق روکتا بھی اللہ پاک ہے۔ بالکل۔ قحط سالی بھی اللہ پاک فرماتا ہے، یعنی بارش کو روکتا بھی ہے، بارش کو برساتا بھی ہے، یقیناً حقیقتاً اللہ ہی کرتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بھی یہ اختیار دیا ہے، بعض بندوں کو جو اللہ پاک کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ پاک سے گویا ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے پیاروں کی دعا کی برکت سے، ان کے وسیلے کی برکت سے اللہ پاک مخلوق کو رزق عطا بھی فرماتا ہے اور اپنے بندوں پر رحم و کرم بھی فرماتا ہے۔ سبحان صحیح اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، جی اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ یہ جو دو لفظ جس کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا،
کہ درود تاج میں جو ذکر کیے گئے صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، جی یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ذات ہیں کہ جو قحط سالی کا مطلب جو بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اس کو دور کرنے والے بھی ہیں، سبحان اللہ، اور اسی طرح مرض یعنی بیماریوں کو بھی دور کرنے والے اللہ اکبر، اور اس سے نجات دلوانے والے ہیں۔ کیا بات، اس پر اگر تفصیلی پڑھنا ہو کسی نے تو اس پر تو سب سے پہلے یہ عرض کروں گا امام اہل سنت کا بڑا ایک پیارا خوبصورت رسالہ ہے، رسالہ کتابی صورت میں ہے، واہ بڑا واہ، تفصیلی فتویٰ ہے الامن والعلا، یہ خاص اسی موضوع پر ہے۔ کیا بات، درود تاج کے بارے میں کسی نے سوال کیا تھا اس کے پہلے کچھ چیزوں کے بارے میں، تو اس پر امام اہل سنت نے بیان فرمایا تھا۔ بہت ساری احادیث کریمہ بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، میں صرف ضمناً کچھ باتیں عرض کر دیتا جی ہوں بالکل، خاص اسی کی مناسبت سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بچپن کا دور تھا اس وقت مکہ میں ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی، بارش رک گئی، لوگ پریشان ہو گئے، بہت ٹینشن میں آگے ہوگا کیا ہمارا۔ تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب کا کسی بندے نے، بزرگ تھا، اس نے ذکر کیا لوگوں سے کہ تم ان کو کیوں بھول رہے ہو، یہ آل ابراہیم ہیں، ان کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے ہیں، یہ متولی ہیں خانہ کعبہ کے، تو ان کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا، لوگ جمع ہو کر ان کے پاس آئے، کہا کہ ابو طالب دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ بارش ہو جائے، لوگ بہت پریشان ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، نبی پاک علیہ السلام کیونکہ ان کی کفالت میں تھے، اللہ اکبر، تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو لیا اور لے کر آقا کریم علیہ السلام کی پشت مبارک جو ہے خانہ کعبہ کے ساتھ لگا دی۔ اللہ اکبر، لگانے کے بعد اب اللہ پاک سے دعا کرنے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور جیسے جیسے آپ اشارے فرما رہے تھے واہ واہ اسی طرح واہ، بادل آنا شروع ہو گئے، واہ واہ، کیا بات، بارش شروع کیا بات، اس موقع پر پھر ابو طالب نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ کہا تھا۔ اللہ اللہ اس قصیدے کے اندر یہ بھی تھا کہ یہ وہ حسین اور خوبصورت سفید رنگت والے ہیں جو یتیموں کے مأوا ہیں، بیواؤں کے خبر گیری رکھنے والے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی فرمایا تھا کہ اے علی، جو میرے چچا ابو طالب نے میرے بارے میں جو اشعار کہے تھے مجھے وہ سناؤ۔ اللہ اللہ، کیا بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اشعار سنائے تھے۔ اللہ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اس وقت ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط سالی کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہو چکے ہیں، تو آپ اللہ پاک سے دعا کریں۔ صحیح، آقا کریم علیہ السلام نے منبر پر کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ بارش ہونا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں ایک ہفتہ تک، پورا ہفتہ پھر بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب اگلا جمعہ آیا تو وہی شخص پھر دوبارہ کھڑا ہوا، اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو بہت زیادہ بارش ہو چکی ہے، اب آپ دعا کریں کہ یہ بارش ہم پر نہ برسے بلکہ ارد گرد یہ بارش برسے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پھر اللہ پاک سے دعا کی تو بارش پھر مدینہ پاک سے باہر پہاڑوں پر برسنے لگی۔ آلات کی طرح شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ۔ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ دافع بلا ہے حضور، یعنی بلاؤں ساری جملہ میں ساری بلاؤں کو حضور ٹالنے والے اللہ کی عطا سے۔ محسن بھائی جو آپ نے فرمایا کہ والمرض، جی دافع المرض، دافع المرض، ان کے مریضوں کو شفا دینا، اس پر بھی کئی احادیث اور کئی واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کے دوران ان کی آنکھ میں تیر لگا اور آنکھ ان کی باہر آ گئی۔ اللہ، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنکھ لے کر حاضر ہو گئے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھ چاہیے یا صبر کرنے پر جنت چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ تو میں لینے آیا ہوں، جنت آپ عطا فرما دیجئے۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی کہ حضور میں اپنی بیویوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے سامنے اس طرح جاؤں کہ میری ایک آنکھ سے نظر نہ آئے، تو مجھ پر کوئی
بات نہ کریں. تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب ان کی آنکھ پر لگا کر ان کا جو ڈھیلا تھا وہ آنکھ کے اندر کیا. اللہ 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 پاک سے دعا کی. فرماتے ہیں کہ ایسی آنکھ ہو گئی جیسے کبھی تکلیف ہی نہ تھی، اس سے زیادہ روشنی آنے لگی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کون دیتا کو منہ چاہیے، کون دیتا کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی تکلیفوں کو بھی دور کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، مرض بھی دور کرتے ہیں، گناہوں کے مرض کو بھی دور کرتے ہیں. سب سے بڑھ کر جو کفر و شرک کا مرض ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بھی مزکی، یعنی اس سے بھی پاک فرمانے والے. قرآن پاک میں یہ تو بیان فرمایا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک خوبی، ایک صفت جو اللہ نے بیان فرمائی، اس میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کہتے ہیں دل کی صفائی کو، یعنی دل سے کفر کی گندگی کو دور کر کے ایمان کے نور سے بھرتے ہیں. اللہ اکبر، واہ، اندھیروں میں اجالا کرنے والے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کا ایک صفاتی نام نور ہے، بے شک. جو قرآن میں بھی آپ کو بیان فرمائے گا. نور ہے، روشنی ہے، اور نور کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب یہ اندھیرے میں آتا ہے تو اندھیرا ختم کر کے اجالا کر دیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے غزوہ خیبر کے موقع پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف ہے. آقا کریم علیہ السلام لعاب دہن لگاتے ہیں، سبحان تکلیف اللہ، دور ہوتی ہے. کیا بات ہے. غار ثور کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ کاٹ لیتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن لگاتے ہیں، تکلیف دور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، تو واہ، اللہ پاک کی یقیناً عطا سے کرتے ہیں. بے شک. حقیقتاً اللہ پاک کرتا ہے، بیماریوں سے شفا رب دیتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے پیاروں کو بھی یہ اختیار دیا ہے. کیا بات. تو جب یہ چیز بیان کی جاتی ہے نا اللہ پاک کی عطا سے، تو یقیناً پھر ذہن کو بالکل صاف ہو جانا چاہیے اور عشق رسول سے سینہ اور جب رب تعالیٰ کی عطا سے، تو رب کی عطا میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں. وہ دینے والا ہے، اور اتنا دینے والا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی عطا کتنی ہے، اور نبی پاک پہ کتنی عطا ہے. سب سے زیادہ عطا ہے تو ہی حضور پر. ایسی عطا رب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، واہ واہ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر مبالغہ کا صیغہ، خیر کثیر عطا کیا. کیا بات ہے. کتنا دیا رب جانے، رب کا حبیب. سبحان اللہ. تو بہرحال ہم مانگنے والے بنے. کیا آپ کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ سبحان انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں ہیں، ساری کثرت باتیں ہیں. رب ہے معطی یہ قاسم، رب ہے معطی یہ قاسم، رب ہے معطی یہ قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں. ماشاء اللہ. اب ہم بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. کچھ نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہم ذہنی آزمائش کا سلسلہ کرتے ہیں، ان کا کچھ امتحان بھی لیتے ہیں، کچھ دلچسپی پیدا کریں گے. آپ نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے. ہمارا سیگمنٹ ہے دوسرا، لفظ سے شعر پڑھیے. یا نبی سلام علیکہ. ہمارا جو سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیے، اس میں 6 باکسز دکھائے جائیں گے، ہر باکس کے پیچھے ایک لفظ ہوگا. اس لفظ سے آپ نے شعر پڑھنا ہے، مگر وہ شعر سلام کا ہوگا، کوئی اور کلام نہیں ہوگا، سلام کا شعر ہوگا، وہ آپ نے پڑھنا ہوگا. دکھائیے پہلے باکس، اور دیکھتے ہیں کہ پہلے کامران بھائی ہمارے کون سا نمبر لیتے ہیں. جی یا نبی سلام علیکہ. جی کامران بھائی کون سا نمبر؟ 5 نمبر. پنجے تن کی نسبت سے 5. کھولیے اس کے پیچھے کیا ہے. چاہت. ایسا شعر پڑھیے جس میں لفظ چاہت آتا ہو.
ہوگا یہ سلام کا. چلے میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا اشارے بھی دیتا رہوں گا. یہ وہ شعر ہے کہ جس میں جو ہے نا 4 مصرے، 4 مصروں والا ہے. یہ مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلام کا شعر ہے، مفتی اعظم ہند کا. نہیں آ رہا؟ عامر بھائی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ چلیں آپ کو میں اس کا پہلا لفظ، آپ کا چاہا. آپ کا چاہا رب کا چاہا. جواب درست ہو گیا ہے. یہ جو شعر ہے نا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، یہ اتنا خوبصورت شعر ہے مدنی چینل کے ناظرین. آپ کا یعنی آپ جو چاہتے ہیں رب وہ کر دیتا ہے، وہ فرما دیتا ہے. اور جو رب چاہتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ویسا ہی کرتے ہیں. تو نبی پاک کی چاہت رب کی چاہت ہے، اللہ پاک کا فرمانا رب رسول اللہ کا فرمانا ہے. اور اللہ پاک کو نبی پاک سے ایسی محبت ہے کہ جیسی کسی اور سے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ انعام و اکرام عطا فرمایا. اس پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، بہت ساری روایات اس پر ہے، مگر چونکہ ہمارا پروگرام ہمیں اپنے سیکوینس کے ساتھ آگے بھی لے کر چلنا ہے تو بڑھتے ہیں اگلے نمبر کی طرف. اور ہمارے عامر بھائی نمبر بتائیں گے. جی عامر بھائی. نمبر 1 پہلے نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ حسن عمل. ایسا شعر پڑھیں جس میں حسن عمل آتا ہو. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤ میں مولا کہیں پس نہ جاؤ، قیامت میں مولا کہیں شفیع امم لاج رکھنا تمہیں ہے، شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہردم کروڑو درود و سلام. اللہ اکبر. امیر سنت کا یہ شعر ہے اور بڑا ہی خوبصورت سلام ہے. آئیے اگلے نمبر کی طرف پڑھتے ہیں. جی کامران بھائی. نمبر 4. نمبر 4 یار کی نسبت سے لا جواب. ایسا شعر پڑھیے جس میں لا جواب آتا ہو. بڑا مشہور کلام ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، بڑا مشہور کلام ہے. تم پہ کروڑوں درود، یہ والا سلام ہے. آپ اس کا شعر آپ بتائیں. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. وصف ہوئے لاجواب. نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. کیا کہیں گے راشد بھائی؟ ذات ہوئی انتخاب کیا مطلب ہے؟ اگر محسن بھائی یہ کہوں نا کہ امام اہل سنت نے پہلے مصرے میں 2 باتیں کہیں اور اس کا جواب ایک لفظ سے دے دیا. واہ 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 واہ. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. یعنی 2 باتیں بیان فرمائی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی سلیکٹ ہوئی، ایسی منتخب کی گئی کہ آپ جیسا دوسرا نہ آیا. اللہ اکبر. اللہ اور وصف ایسے لاجواب، ایسے اوصاف کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. واہ واہ. اے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. واہ واہ. کہتے ہیں یہ دونوں خوبیاں، نام ہوا مصطفیٰ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے اندر یہ دونوں خوبیاں ہیں. اور مصطفیٰ کا مطلب بھی چنا ہوا ہے، جس کو سلیکٹ کیا گیا ہوا. اور ایسا کہ جو مصفہ مجلہ ایسا ہے کہ جو نام لیتا ہے اس کا دل بھی اجلا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اگلا نمبر دکھائیے گا عامر بھائی کے لیے. جی
جامر بھائی نمبر 3. نمبر 3. جی 3 کے پیچھے کیا ہے؟ بزم ہدایت. ایسا شعر پڑھیں جس میں بزم ہدایت آتا ہو. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. شعر نا اعلیٰ حضرت کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اگر اس پر ہم غور کریں تو جان رحمت یعنی رحمت کی جان، رحمت کی اصل، رحمت کا کمال، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اے وہ ذات کہ جو رحمت کی جان ہے، رحمت کی اصل ہے، آپ پر سلام ہو. اور پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں، اب اس کا تصور اگر ہم نئے چلے کے ناظرین کرنے کی کوشش کریں، گویا کہ ہدایت کی ایک بزم ہے، ایک محفل ہے، ایک گلستان ہے، اور اس کے اندر ایک شمعہ ہے جو روشن ہے، اور اس سے وہ جو پورا چمنستان ہے، وہ پوری بزم ہے، وہ پوری محفل ہے، وہ نورانی ہو گئی ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں شمع بزم ہدایت، اور وہ جو شمع ہے ہدایت کی محفل اور بزم کی، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قرآن کریم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 2 آپ کے جو اوصاف بیان کیے گئے، ان میں سے ایک ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مصطفیٰ جان رحمت. وائے 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 کہ اے پیارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جان رحمت. واہ واہ واہ. اچھا دوسری کیا ہے؟ بزم ہدایت کی شمع. کیا بات. یعنی آقا کریم علیہ السلام کا ایک وصف جو قرآن میں بیان کیا گیا کہ آپ ہدایت دینے والے ہیں، سبحان اللہ. رہنمائی کرنے والے ہیں، ہادی ہیں، واہ واہ. جو ہدایت دینے والے ہیں. کیا بات. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہدایت دینے والے جو ہیں نا، وہ اللہ کی عطا سے آپ. اللہ کی عطا سے ہدایت دینے والے بھی ہیں، اور فرمایا کہ اس بزم ہدایت کے شمع ہیں. اللہ یعنی اللہ. اس ہدایت کے اندر یوں سمجھیے کہ جو ایک نور ہے، رہنمائی ہے، وہ کریم آقا علیہ السلام کی ذات ہے. اللہ اگر اللہ. آپ نہ ہوتے، سورہ جمعہ کے اندر جو اللہ پاک نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ عظیم انسان ہیں، وہ عظیم رسول ہیں، کہ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر یہ کھلی سارے گمراہی میں رہتے. ایک مقام پر واضح طور پر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیروکار ہو جاتے. اللہ کریم اللہ. آقا علیہ السلام آئے تو آپ نے شیطان سے بھی لوگوں کو بچایا اور رحمان کے بھی قریب. دوبارہ یہ شعر دونوں نعت خواہ مل کے پڑھ لیں تو مزے کو مزہ آ جائے. جی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. محسن بھائی کتنا مقبول یہ سلام ہے. جمعہ کا دن ہو، سلام نہ پڑھا جائے جی ایسا لگتا کہ شاید کچھ کمی رہ گئی. پھیکا پھیکا سا ہے. پھیکا ماشاءاللہ یہ رنگ ڈال دیتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صلاۃ والسلام کے ہو، اس کو بھی پڑھا کر اپنے بچوں کو اس کو سکھائیں. اگلا نمبر کامران بھائی کے لیے. جی پھر ایک ہی رہ جائے گا. کامران بھائی جب چوز کر لیں گے تو چھٹی شریف 6. جی بھائی 6 کے پیچھے کیا ہے؟ رب سلم. ایسا شعر پڑھیں کہ جس میں رب سلم آتا ہو، مگر وہ نعت کا شعر نہیں، سلام کا شعر ہوگا. آپ شاید جا رہے ہیں نعت کے شعر کی طرف، تھوڑا سا مشکل ہے یہ سلام پڑھا کم جاتا ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب کا سلام ہے. اے دین حق کے رہ پر. نہیں، دوسرا سلام ہے. رب سلم کے کہنے والے پر سلام، جان کے ساتھ ہو نثار سلام. یہ شعر کم پڑھا جاتا ہے، مگر یہ کہ اب بعض اشعار ہیں جو بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں، جو نہیں پڑھے جاتے تو ان کو بھی تو رائج ہونا چاہیے اور کچھ ہماری زبانوں پر آنا چاہیے. تو یہ حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. آخری نمبر ہے اور ہمارے عامر بھائی کے لیے. جی عامر بھائی تھوڑا سا یہ تو ہونا چاہیے نا کہ رب سلیم کب کہیں گے آقا؟ رب سلم کب کہیں گے؟ واہ واہ، بتا دینا آپ کیا آقا کہیں. کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب امت پل صراط سے گزرے گی واہ واہ تو اس وقت سلیم سلیم یعنی یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. اسی تصور کو امام اہل سنت نے یوں بیان کیا ہے جو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی درخواست آقا کریم علیہ السلام سے تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے تو جبریل کے پر آپ کی امت کے پاؤں کے نیچے. کیا بات ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ
پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، ماشاء اللہ، سلم ماشاء اللہ۔ سلم کی دھارس دھارس سے سے پل سے پار لگاتے یہ۔ آخری نمبر رہ گیا ہے جی، چھٹے 2 نمبر کے پیچھے کفے پا، ایسا شعر پڑھی اس میں لفظ کفے پا آتا ہو۔ آج تو تم پر کروڑوں درود کے جو نا بہاریں آ رہی ہیں، بڑا مشہور شعر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جی۔ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے کوشش کی اور یہ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ آئیے ناظرین کی کالز کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ راشد بھائی کی طرف بڑھیں گے اور ان سے کچھ امتحان لیں گے جی۔ ماشاءاللہ پروگرام یا نبی سلام علیہ کا بہترین بزم درود السلام ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی باقصہ درود پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا درود پاک پڑھنے کے کچھ آداب ہیں تو وہ بھی بیان کر دیں۔ بالکل، درود پاک پڑھنے کے آداب ہیں۔ ویسے تو درود پاک آپ جب چاہیں اور پڑھ سکتے ہیں، وضو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر پھر ادب اور محبت کا جو تقاضا ہے وہ بزرگان دین نے لکھا ہے۔ میں چند آداب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کتاب آب کوثر سے، مکتبۃ المدینہ نے بھی یہ کتاب شائع کی ہے، فقیہ الاسر مفتی محمد امین فیصلہ آبادی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب ہے۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ جسم پاک ہو، ظاہری نجاست اور بدبو سے دور ہو، لباس صاف ستھرا ہو، مکان یا جگہ جس پر جگہ پر درود پڑھ رہا ہے وہ پاک ہو، باوضو ہو، درود پاک پڑھنے والا خوشبو لگائے، قبلہ رو ہو کر بیٹھے، 2 زانوں بیٹھے، درود پاک کے معنی کو سمجھ رہا ہو، اخلاص اور الہیت کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کرتے ہوئے درود پاک پڑھے اور دنیا کے خیالات کو اپنے دل سے نکالے، اور درود شریف پڑھتے ہوئے یہ تصور کرے اور یہ یقین رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا درود خود سن رہے، اور جہاں نام پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کم از کم 1 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، اور اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں سے محبت کے ساتھ لگا کر آنکھوں سے لگا لے، چوم لے، تو یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے۔ اور بھی آداب ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، چند آداب میں نے عرض کیے ہیں درود پاک کے تعلق سے۔ ایک اور کال۔ میں محمد فرحان باب المدینہ کراچی سے، میرا یہ سوال ہے، آپ یہ بتا دیں کہ کس وقت درود پاک پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ جب چاہیں پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر خاص طور پہ جب آپ ریلیکس ہوں اور آپ خاص توجہ کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بالکل دنیا سے بیگانے ہو کر درود پاک پڑھ سکے تو وہ وقت آپ مقرر کریں، اور ورنہ آپ جب چاہیں درود پاک پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ رات میں تہجد کے وقت درود پاک پڑھیں، فجر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس میں درود پاک کثرت سے پڑھیں، تو جیسا آپ کو آسانی ہو ویسا آپ درود پاک کے لیے وقت مقرر کر لیں۔ اگلی کال۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا درود پاک پڑھتے ہوئے ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا درود پاک سن رہے ہیں؟ بالکل کرنا چاہیے۔ ابھی آداب میں بیان کیا نا کہ حضور جو ہے وہ ہمارا درود پاک سنتے، بلکہ احادیث میں یہ مضامین موجود ہیں، تو یہ تصور کر کے بلکہ یقین کر کے پڑھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا درود پاک سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ نبی پاک سن رہے ہیں تو فریاد امتی جو کرے حال دار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آپ کچھ فرمائیں۔ دلائل الخیرات شریف میں یہ شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل محبت کا درود میں خود سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو کیونکہ یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا۔ واہ واہ۔ تو اس پر آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی درود آپ پر یہ پیش کیا جائے گا؟ تو اس پر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ فرمایا اکبر۔ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں قبروں میں رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام یقیناً زندہ ہیں، اسی لیے تو امام اہل سنت نے کہا نا، کیا بات تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے۔ زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے
چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، پیارے نبی کے پیارے نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے راشد بھائی کے سامنے ایک باکس آئے گا جس میں ایک حرف لکھا ہوگا، اس حرف کے بعد آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ نام مبارک کون سا ہے، پھر ایک ایک حرف آپ بتاتے جائیں گے، ہم بتائیں گے کہ یہ حرف ہے یا نہیں، اگر ہوگا تو وہاں سامنے ظاہر ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ جی دکھائیے گا۔ یا، اس نام مبارکہ میں یا آتا ہے۔ اب آپ 4 حرفی نام ہیں، اب آپ دیکھیں، آپ حرف بولتے جائیں، ہم بتاتے جائیں گے۔ با، با آتا ہے اس میں، جی کیا بات ہے۔ را، را آتا ہے، پہنچ گئے آپ۔ جی شین، شین آتا ہے، بالکل آتا ہے۔ نام مبارک ہے بشیر، بشیرن، دکھائیے گا ذرا لفظ بشیر لکھا ہوا پورا، بشیرن، سبحان اللہ۔ حضور کا ایک صفاتی نام ہے بشیر۔ حضور اس کا معنی کیا ہے؟ لفظ بشیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا گیا، اور قرآن مجید میں بھی کیا آیات مبارکہ میں لفظ بشیر آیا ہے؟ جی بالکل، بشیر کا معنی ہے خوشخبری دینے والا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صفاتی نام ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کی خوشخبریاں بھی دینے والے ہیں اور اللہ پاک سے ڈرانے والے بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی سورہ احزاب میں یہ نبی پاک کا وصف بیان کیا گیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ تو یہاں لفظ مبشر آیا اور یہ بشیر سے ہی بنا ہے، جس کا معنی ہے خوشخبری دینے والا۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ نام رکھے بھی جاتے ہیں بچوں کے، تو یہ نیت کر کے رکھا جائے کہ رسول پاک کا صفاتی نام ہے، اس کی برکت انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم نعت خواہ اسلامی سے 4 اشعار مختلف طرزوں میں سنیں گے اور اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ 4 اشعار پڑھے جائیں گے اور چاروں اشعار کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، وضاحت کریں گے۔ پہلا شعر کون سا ہے دیکھتے ہیں، اس شعر کی پہلے کچھ وضاحت کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اس شعر کو طرز میں سنیں گے۔ شعر دکھائیے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلا شعر ہے، لائیں تو یہ دوسرا دو سرا جس کو ملا، کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ تھوڑا سا مشکل شعر ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ اس کے بارے میں میں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے شعر کے بارے میں راشد بھائی عرض کریں گے۔ یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا میں نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے، لائیں کوئی تو یہ دوسرا، یہاں لفظ دوسرا اور اگلے میں ہے دو سرا، دو سرا، ٹھیک ہے، 2 جہاں، لائیں تو یہ دوسرا، کوئی دوسرا ایسا تو لاؤ جس کے ہاتھ میں 2 سرا، سارے جہان کا نظام ہو۔ لائیں تو یہ دوسرا 2 سرا جس کو ملا، جس کو 2 جہان کی نعمتیں اور خزانے عطا کر دیے گئے۔ کوشک عرش و دنا، وہ ذات جو اللہ پاک کے اس قدر قریب ہو گئی کہ دونوں کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تو ایسا کوئی ہے جسے اللہ کا ایسا قرب ملا ہو؟ نہیں، وہ ذات فقط ایک ہی ہے، اس لیے آپ پر کروڑوں درود و سلام۔ ماشاءاللہ، طرز میں پڑھیں گے۔ لائے تو یہ دوسرا کس کو ملا، لائے تو یہ دوسرا کس کو ملا، دوسرا کس کو ملا، کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درود، کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درود۔ اگلا شعر جی راشد بھائی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وضاحت فرمائیں اس کی۔
امام اہل سنت یہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج جسمانی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو رب تبارک و تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ بھی عظیم معجزہ اور خصوصیت ہے کہ آپ نے معراج کی رات اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اللہ، اور آپ نے کیسے دیکھا؟ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، یعنی سب سے بڑھ کر جو غیب وہ رب کی ذات ہے، بالکل ٹھیک ہے، سب سے بڑھ کر غیب رب کی ذات وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ فرماتے ہیں جب رب تبارک و تعالیٰ ہی آپ پر غیب نہ رہا، رب تعالیٰ کو ہی آپ نے دیکھ لیا، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کون سا غیب ہے جس کو آپ نے نہ دیکھا ہو، جس کو آپ نہ جانتے ہو؟ یقیناً یہاں پر اعلیٰ حضرت ایک عقیدہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کی عطا سے آپ غیب کو جانتے ہیں، بے شک، زمینی غیب ہو یا پھر آسمانی غیب ہو، ماضی کی باتیں ہوں یا پھر مستقبل کی باتیں ہوں، یہاں تک کہ قیامت اور قیامت کے بعد کی جو باتیں آپ اس کو بھی جانتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ میں نے ان سب چیزوں کو دیکھ لیا، جان لیا کہ جو کہ قیامت تک، اور جنتی یہاں تک کہ جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں۔ جنت بھی غیب ہے، حضور نے بتا دیا، جہنم بھی غیب ہے، حضور نے بتا دیا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذابات سب حضور کے ان غیب کے علم سے ہم نے جانے جو حضور نے بتایا، تو اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بلا، حضور کو اللہ نے غیب عطا فرمایا ہے، ماشاءاللہ۔ پڑھیے، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اگلا شعر، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ یار کفے پا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، پاؤں مبارک کے نشان کو، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی جا رہی یا رسول اللہ میرے دل میں بڑے غم، بڑی پریشانیاں ہیں، یوں سمجھیے کہ میں آزمائشوں کا شکار ہوں، دل کرو ٹھنڈا میرا، آپ اپنا پیارا چاند سا چمکتا ہوا پاؤں مبارک میرے سینے پر رکھ دیجئے، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ اے روتوں کو ہنسانے والے آقا، دوزخ کی آگ بجھانے والے مصطفیٰ، بجھے ہوئے ہدایت کے چراغ کو روشن فرمانے والے آقا، اپنا چاند جیسا قدم میرے سینے پر رکھ کر میرے دل کو ٹھنڈا فرما دیجئے، آپ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ جی کامران بھائی، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ اس کو بھی تھوڑا سمجھا دینا، سر بالی انہیں رحمت کی عطا لائی ہے، یعنی نزا کا عالم طاری ہو، اللہ اکبر، موت کی کیفیت ہو، نزا کی سختیاں ہوں، اس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، کیا اپنا بات، جلوہ دکھا دیں
تو بیمار کی تو بن آئی، ہائے ہائے، بیمار خود ہی شفا یاب ہو بیمار جائے۔ خود ہی شفا یاب۔ شافع جو تشریف لے آئے ہیں اللہ۔ تو ساری بیماریاں پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی۔ اگلا جو آخری شعر ہے وہ انشاءاللہ ہمارے کامران بھائی طرز میں پڑھیں گے، اس کی پھر وضاحت کرتے ہیں۔ جی۔ تم سے جہاں کی حیات، تم سے جہاں کا سبب، اصل سے ہے ذل بندھا، تم پہ کروڑوں درود، اصل سے ہے ذل بندھا، تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ تم سے جہاں کی حیات، تم سے جہاں کا ثبات، یعنی آپ ہی اس جہان کی حیات زندگی ہیں، اور اسی سے آپ ہی سے تو یہ جہان قائم ہے، ثبات زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، آپ ہی سب کچھ ہے، آپ ہی کی وجہ سے ہے، اور آگے فرمایا کہ آپ ہی اس عالم کی اصل ہیں، تو آپ ہی سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ حدیث پاک اعلیٰ حضرت کے پیش نظر ہے کہ میں نہ دنیا کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو، نہ کسی اور شے کو، کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا۔ اپنی اولاد کو یہی ہمیں سکھانا ہے کہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، اور اپنے ہمارا سب کچھ حضور پر قربان ہے۔ حضور کے نام کی، حضور کی ذات کی، حضور کی عزت کی جب بات آئے تو ہماری جان، ہماری عزت، ہماری ناموس، ہمارا مال، ہمارا گھر بار، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تم میں کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک میں محمد رسول اللہ اس کو، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سارے جہان سے سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔